امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، یوں ہی ڈرامے کی کہانی داؤد اور کنیز فاطمہ کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ داؤد ایک سادہ لو آدمی ہے، پیشے سے ڈاکٹر ہے، اور دوسری طرف کنیز فاطمہ عرف کم ایک مضبوط اور کھلے ذہن کی خاتون ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان کی زندگی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ نمبر 9، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ انکہی ایک جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 8، ہوک کی کہانی محبت اور انتقام کے شدید جذبات کے گرد گھومتی ہے۔ تنازع تب پیدا ہوتا ہے جب شہیر حیا اور زیان کے درمیان آتا ہے۔ زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور محبت کرنے والوں کو شہیر کے بھائی کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ان کی کہانی کا اختتام ہوگا یا ان کی محبت انہیں وہ ہمت دے گی جس کی انہیں معاشرے سے لڑنے کی ضرورت ہے؟ نمبر 7، پنجرہ۔ ابان ایک پریشان حال نوجوان بچہ ہے جو بہت سخت خاندان میں رہتا ہے۔ اس کی دلچسپی آرٹ اور موسیقی میں ہے، جبکہ اس کے والد جاوید اسے کہتے ہیں کہ یہ بے کار مضامین ہے اور ان کے پیچھے لگنے پر اسے ڈانٹتے ہیں۔ ابان کی والدہ ختیجہ بھی بہت سخت ہیں، لیکن وہ ابان کے جذبات کو سمجھتی ہیں اور وہ اپنے شوہر کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ابان کا بڑا بھائی اذان اچھا بچہ ہے اور وہ ہمیشہ اپنے والدین پر فخر کرتا ہے، جبکہ اس کی بہن عبیر اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ اس کے پاس فون ہے، اپنے والدین سے ناواقف ہے اور سیاسی طور پر بہت سرگرم ہے۔ ختیجہ کی دوست وجیہہ ایک طلاق یافتہ ہے کیونکہ اس کا شہریار نامی بدسلوکی کرنے والا شوہر تھا۔ اس کے 2 بچے فردان اور دعا دونوں اس کی کفالت کرتے ہیں اور اسی طرح اس کی نوکر فیروزہ بھی۔ نمبر 6، اگر ڈرامے کی کہانی 3 بہنوں حوریہ، اینی اور چاندنی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ حوریہ خوبصورتی سے باشعور ہے اور ہر چیز خوبصورت اور قیمتی چاہتی ہے۔ حنا الطاف اسامہ خان کے مقابل حوریہ کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ڈرامے کی کہانی تفریح، رومانوی اور جذبات سے بھرپور ہے۔ جگن کاظم طویل عرصے کے بعد نئے روپ اور مضبوط کردار میں نظر آئیں گی۔ وہ سب سے بڑی بہن کا کردار ادا کر رہی ہیں، ایک خود مختار خاتون جس کا نام اینی ہے، جو اپنے والد کی موت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کرتی ہے۔ اینی ایک سکول میں کام کرتی ہے جہاں اس کی ملاقات ایک خوبصورت اور ذہین آدمی شاویز سے ہوتی ہے۔ شاویز کو اینی سے محبت ہو جاتی ہے اور ان کا خاندان ان کے عمر کی فرق کی وجہ سے ان کی شادی کے خلاف ہے۔ سب سے چھوٹی بہن چاندنی ایک اوسط درجے کی لیکن بہت ذہین لڑکی ہے۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اینی کی طرح ایک آزاد خاتون بننا چاہتی ہے۔ نمبر 5، تیرے بنا میں نہیں۔ تیرے بنا میں نہیں ایک اصل کہانی ہے جو صحیح وقت پر صحیح فیصلے لینے اور اونچی اڑان بھرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو گراؤنڈ رکھنے کی بات کرتی ہے۔ پلاٹ مرتضیٰ اور نور العین کی محبت کی کہانی کے گرد گھومتا ہے۔
موڑ تب آتا ہے جب مرتضیٰ نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بعد میں نور کی نظروں میں اس کی اصل قدر کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں کم تر سوچتی ہے اور اس وقت جب تہنیت کا کردار سامنے آتا ہے، سونیا حسین بحیثیت نور العین ایک پڑھی لکھی لیکن خود غرض لڑکی ہے، جس کے اپنے خواب ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتی ہے۔ وہ سمجھوتا کرنا نہیں جانتی اور کامل سے کم کوئی بھی چیز اس کی پسند نہیں ہے۔ شہزاد شیخ بحیثیت مرتضیٰ نور العین کے کزن ہے۔ وہ اس کے ساتھ ایک اچھا رشتہ شیئر کرتا ہے اور ہر کوئی سوچتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور کسی دن شادی کر لیں گے۔ عائزہ اوان بحیثیت تہنیت نور العین کی دوست ہے اور اسے اپنی شخصیت اور اپنی سمجھ کی گہرائی پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ نور العین کی مضبوط شخصیت سے بہت متاثر ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اسے آئیڈیل سمجھتی ہے۔ محبت میں ایسا جادو ہے جو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اندھا کر سکتا ہے۔ آپ کی اصل قدر تبھی آپ پر ظاہر ہوگی جب آپ میں اسے آزمانے کی ہمت ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ آپ اسے کب آزمائیں گے؟ نمبر 4، میرے داماد۔ میرے داماد کے ڈرامے کی کہانی ایک ماں اور 4 بیٹیوں کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ شگفتہ اعجاز 4 بیٹیوں کی ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں۔ اداکارہ نور ظفر خان شگفتہ اعجاز کی بیٹی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی پرانی اور فضول روایات کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، کچا دھاگا۔ کچا دھاگا کی کہانی ایک لڑکی ارشما کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے کلاس فیلو ہمدان کو ارشما سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن طبقاتی اختلافات کی وجہ سے اس کے والد اسے قبول نہیں کرتے۔ اس کا باپ اس کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ ہمدان اپنے والد کو متاثر کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور آخر کار اس کے والد ان کی شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ شادی کے دن ہمدان نے ارشما سے شادی کی تردید کر دی اور کہا کہ اس نے یہ سب صرف بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ ارشما دل شکستہ رہ جاتی ہے۔ پھر حارب ارشما کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن زندگی ایک بار پھر ہمدان کو ارشما کی زندگی میں واپس لے آتی ہے۔ وہ ہمت کے ساتھ ہر چیز کا سامنا کرتی ہے اور امید نہیں ہارتی۔ ڈرامے میں ارشما کا مرکزی کردار خوبصورت حنا آفریدی نے ادا کیا ہے۔ نمبر 2، وبال۔ ڈرامہ سیریل وبال کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے اور وہ پرتعیش زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ ڈرامے میں مرکزی کردار سارہ خان نے ادا کیا ہے۔ نمبر 1، میری شہزادی۔ دانیہ ایک پرسکون علمی لڑکی ہے جسے اس کے دادا دادی نے بہت پیار اور محبت سے پالا ہے۔ کیونکہ اس کی ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اس کی دادی اپنے والد صلاح الدین پر ہر الزام لگاتی ہے کہ اس نے دوسری شادی کی اور اپنی دوسری بیوی اور ان کے بیٹے کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے اپنی بیٹی کو نظر انداز کیا۔ اس کی سوتیلی ماں اس کے باپ کو اس سے ملنے سے منع کرتی ہے۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ ریاض الدین، جو کہ صلاح الدین کے بڑے بھائی ہیں، خرابی صحت کے باعث اپنے بیٹے شہروز کی شادی دانیہ سے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ وہ مستقل طور پر یہیں رہ سکے، امریکہ نہ جائیں اور ان کی طرح اپنے سیاسی کریئر پر توجہ مرکوز کر سکے۔ اس کے فوراً بعد ریاض الدین کا انتقال ہو جاتا ہے اور دانیہ کی شادی شہروز سے ہو جاتی ہے۔ اس کی پہلی شادی کی رات اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہروز کی پہلے سے ہی ایک امریکی بیوی کیم ہے جس سے اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔